أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. یہ 18 انبیاء کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے گزرا کہ یہ سارے کے سارے رؤساء الموحدین گزرے ہیں توحید میں اعلیٰ درجے کا، اور شرک کا تصور بھی ان سے محال ہے، شرک کر بھی نہیں سکتے، محال ہے. لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ یہود کے سامنے جب یہ بات آ گئی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک بھی توحید میں مسلک الانبیاء السابقین، یہ جو 18 جو گزرے ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گیا، تو یہود تو پیروکار موسیٰ علیہ السلام کے، تو اس لیے یہود نے سرے سے کہا، انہوں نے کہا کہ ما سمعنا ان اللہ سبحانہ و تعالی قد انزل کتابا علی بشر، کسی بشر پر اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہو، ہم نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ محمد بشر والبشر لیس بمنزل علیہ من کتاب، بشر پر تبھی کوئی کتاب نازل ہوئی بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا محمد رسول اللہ بھی منزل علیہ نہیں ہے، اس پر کتاب اللہ کا نزول نہیں ہوا. یہ تو بشر ہے، انسان ہے. اس کا جواب دیتے. اب مسئلہ سمجھیں آپ. یہود کا قول ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ سالبہ کلی ہے. بولو ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ سالبہ کلی ہے کہ کسی بشر پر اللہ نے کوئی کتاب اتاری نہیں ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ شراب پیے آدمی اور کہ میں شرابی نہیں ہوں، چوری کرے کہتے کہ میں چور نہیں ہوں، ڈاکہ ڈالے لیکن کہتے کہ میں ڈاکو نہیں ہوں، بدکاری زنا کرے کہتے میں زانی نہیں ہوں. کہتے تم پرلے درجے کے بیوقوف ہو، اپنی دعویٰ کو خود. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ سالبہ کلیہ ہے کہ کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. بشر نکرہ تحت النفی واقع ہے، یہ سالبہ کلیہ. اور تم خود بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منزل علیہ سمجھتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کوئی فرشتہ ہے یا وہ کوئی معبود ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی بشر ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس ایجاب جزئی کے قائل ہیں، موجب جزئی ہے کہ موسیٰ قد نزل علیہ کتاب من السماء، یعنی التورات، موسیٰ پر کتاب نازل ہوگی. بعض بشر وہ موسیٰ ہے، موسیٰ پر کتاب نازل، یہ ہے موجب جزئی ہے. اور ادھر تمہارا سالب کلیہ، تم ہو بیوقوف. آخر سالب کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ تم لوگوں پہ بھی خدا ناراض ہے، اس لیے کہ تم لوگ تو پڑھتے مرتے کچھ بھی تو نہیں ہو. یہ تو تحصیل منطق کی باتیں سمجھ رہے. آپ سے بھی اللہ ناراض ہے، پتہ نہیں کیا یہودیوں سے کیا رشتہ ہے آپ کا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ سالبہ کلیہ ہے. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، بتا دو وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے کتاب اتاری جس کو موسیٰ لے کر کے آئے. تو موسیٰ وہ بھی بشر من البشر ہے، وہ بھی بشر ہے. وقد نزل علیہ الکتاب، اس پر بھی کتاب نازل ہو چکی ہے. سمجھے؟ تو یہ موجب جزئی ہے، ایجاب جزئی کے قائل ہو جو تمہارے نبی پر کتاب نازل ہو چکی ہے. لہذا سالبہ کلیہ تمہارا خود تمہارے موجب جزئی سے ٹوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں جادو جو سر پہ چڑھ کر کے بولتا ہے. بولو، اس کو کہتے ہیں کہ جادو جو سر پہ چڑھ کر کے بولتا ہے. بولا. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ ہے جی. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا احترام انہوں نے نہیں کیا، اللہ کی قدر نہیں کی جس طریقے پر قدر کرنا چاہتے. حق قدر مفعول مطلق بنے گا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ اذ قالوا اس ظرف بنے گا قدر کے لیے. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر، کسی بشر پر اللہ نے اتارا نہیں ہے. شیئا من زائدہ ہے مولانا. ما انزل اللہ علی بشر، علی بشر انزل کے ساتھ متعلق. ما انزل اللہ علی بشر شیئا، کسی بشر پر اللہ نے کوئی کتاب اتاری نہیں ہے. ہو گیا مولانا؟
یہ ہو گیا ان کا سالب کلیہ۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، بتاؤ کہ وہ کون ذات ہے جس نے کتاب اتاری، کون سی کتاب؟ ایسی کتاب جاء بھی موسیٰ جو موسیٰ لے کر کے آئے، درحال کہ جاء بھی سے ہی ضمیر ذوالحال بنے گا، وہ کتاب جس کو موسیٰ لے کر کے آئے، حال کونہ نوراً جو کہ روشنی کتاب ہے، وہدن ہادی للناس لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب، یہ حال بنیں گے نوراً وہدن، بھی ضمیر سے بھی حقیقت میں مفعول بھی ہے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تجعلون ذالک الکتاب، وہ موسیٰ والی کتاب کو آپ کرتے قراطیس مختلف اوراق میں نقل کرتے، قراطیس قرطاس مختلف اوراق میں، اور قراطیس موصوف ہے، ایسے اوراق میں اس کو نقل کرتے ہو، تنقلونہ اس کو نقل کرتے ہو، قراطیس فی قراطیس ان کو کاغذوں میں نقل کرتے ہو، ایسے کاغذ کی تبدونہا جن کو تم ظاہر بھی کرتے ہو، تخفون کثیرا منہ اور بہت سوں کو چھپاتے ہو۔ آپ کو میں نے بتایا الاوصاف التی ہی تتعلق بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے جو اوصاف تھے تخفونہا ان کو چھپاتے ہیں، باقی باتیں ظاہر کرتے کچھ باتیں، اور یہ آپ کو بتایا پہلے چھٹے پارے میں گزرا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، میرا پیارا محمد تمہارے پاس آئے گا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، میرا نبی بہت سی چیزیں تم چھپاتے ہو، جو نبی کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک اوصاف سے جن کا تعلق ہے، یا بہت سی چیزیں تم چھپاتے ہو، میرا نبی ان کو ظاہر کرے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ہاں ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو نبی بیان نہیں کرتا، چھوڑتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیزیں جن میں ان کی رسوائی ہے، جو احکام شریعہ سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہود نے پھر بھی گڑبڑ کی ہے، اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا، چلیے گا۔ یہ قراطیس موصوف بنے گا تبدونہا، جن کاغذوں کو، یعنی کاغذوں کے اندر جو کچھ لکھے ہوئی ہیں ان کے اندر، یعنی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ بظاہر تو محل کی طرف ضمیر راجع ہے، لیکن مراد اس سے حال ہے، تبدونہا ان کاغذوں کو تم ظاہر کرتے ہو، ان کے اندر جو کچھ ہے، وتخفون کثیرا اور بہتوں کو تم چھپاتے ہو۔ اب تبدونہا وتخفون کثیرا وتخفون منہا کثیرا، یہ صفت بنیں گے قراطیس کے لیے، قراطیس مفعول ثانی ہے تجلون کے لیے، تجلون بھی حال بنے گا جا بھی ضمیر سے، اور نورا وہدی للناس بھی اسی سے حال ہے، موسیٰ تو اللہ آپ کا بھلا کرے فاعل ہے، ہو گیا میں لوگوں، یہ تبدون اور تجعلون کی ضمیر سے حال ہے، وعلمتم وقد علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جبکہ تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جو کہ تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں۔ اس ماں سے کیا مراد ہے؟ اگر یہود مراد مخاطب ہے اس آیت کے، تو پھر ماں سے تورات مراد ہے، وقد علمتم ما لم تعلموہ انتم ولا آباؤکم، تمہیں بتایا گیا، تمہیں سکھایا گیا بہت سے وہ تعلیمات جن کو اے یہودی تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے، یعنی فی التورات میں۔ اور اگر یہ کہ یہ اس کو کاٹ کر کے خطاب بنائے اہل مکہ کے لیے، تو پھر ہوگا کہ وقد علمتم یا اہل مکہ، اے اہل مکہ تمہیں سکھایا گیا ماں وہ احکام کہ ما لم تعلموہ انتم ولا آباؤکم، تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں سکھایا گیا۔ اب کون سے احکام، کون سی باتیں ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہوں گے جو مشرکین مکہ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ سمجھیے، خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی صورت میں ماں سے مراد یہ کہ تورات کے احکام مراد ہوں گے اور احکام توراتیہ، اور دوسری صورت میں ماں سے مراد کیا ہوگا؟ التعلیمات التی علمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدمہا امام الناس، لوگوں کے سامنے جن کو پیش کیا۔ ہو گیا؟ وقد علمتم، قد نکالیں گے بصرین کے مذہب کے مطابق، لابد من قدر ظاہرتاً او مقدرتاً، شرح جامی میں آپ نے پڑھا، کوفیین کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے بیسیوں نہیں سینکڑوں جگہوں میں مذہب کوفیین کا، سب کو سبحان اللہ، سمجھے بھائی؟ یہ خیال کر لینا مولوی صاحب۔ وقد علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، تعلموا کی جو واو ضمیر ہے، کراچی والے کہتے ہیں انتم، کوئی انتم نہیں، یہ واو ضمیر اللہ آپ کا بھلا آ گیا، وہ مؤکد ہے، اور انتم تاکید ہے، یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے معطوف علی واو عاطف لا زائد، اور آباؤکم اسی پر عاطف ہے، یہ فاعل ہو گیا، اور یہ صلہ ہوں گے ما موصولہ کے، لیکن ما موصولہ کی طرف عائد کا ہونا ضروری، عائد نہیں ہے۔ وقد علمتم ما لم تعلموہ انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے اس کو، نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ اب یہ حال ہو گیا، اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اب یہ جنیدہ پتر تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا کو قراطیس کے لیے صفت بنایا، ان کو مفعول ثانی، تجلون کو بھی حال بنایا، نور و ہدم کو بھی حال بنایا، علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم یہ بھی حال ہو گئے۔ اے سب کے سب جنیدہ پتر یہ پورا مل کر کے
اس کے ساتھ الذی کے ساتھ الذی کا صلہ، الذی صفت ہے الکتاب کے لیے، الکتاب مفعول بھی ہے انزل کا، اور اللہ کا بھلا کریے کہ انزل یہ کل من انزل، من استفہامی ہے مرفوع محل مبتدا، اور انزل اس کے لیے خبر بنے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو، ہو گیا؟ چلے گا۔ قل اللہ مبتدا ہے، وہ جو کتاب موسیٰ لے کر کے آئے تھے وہ کتاب کس نے دے کر کے موسیٰ کو بھیجا؟ قل اللہ انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، قل اللہ انزل الکتاب، وہ من کون ہے جس نے کتاب اتاری اور اس کتاب کو موسیٰ لے کر کے آئے؟ فرمایا قل اللہ، وہ اللہ ہے، یہ مبتدا بن گیا، انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ سمجھ رہی ہیں؟ اس کل پر پھر زر کا عطف ہے، قل اللہ انزل الکتاب علی موسیٰ، موسیٰ پر اللہ نے کتاب اتار دی۔ قل یہ کہہ دے ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، لیکن یہ بدماش بات نہیں مانیں گے، چھوڑ دے ان کو، یلعبون فی خوضہم، یہ اپنے اس بکواسات کے اندر، بیہودگی کے اندر کھیلتے رہیں کھیلتے رہیں کھیلتے رہیں۔ اڑے سمجھ میں آنی ہے؟ ذرہم میں ہم ضمیر سے یلعبون حال بنے گا، ثم ذرہم ثم اترکم، پھر ان کو چھوڑ دے، حال کونہم لاعبین فی خوضہم، دراں لے کہ یہ اپنے خوض اور اپنے بکواسات کے اندر یہ ہے کہ کھیلتے رہیں۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا جی۔ جب موسیٰ کے ایجاب جزی کے آپ قائل ہے تو ادھر بھی مان لو یہ بھی موجب جزیہ ہے کہ محمد جو کتاب لے کر کے آئے، بولو اس ایجاب جزی کو بھی مانو۔ اگرچہ پیر بنا ہے تو یہ ایجاب جزی ایجاب کلی صالب کلی کی ضرورت کیا ہے؟ تیرے قوم یہ ہے کہ مرید ویسے پیسے لا کر کے ڈھیر سے آپ کے قدموں میں ڈالیں گے، آپ کو موجب کلیہ صالب کلیہ کی ضرورت کیا ہے؟ پیروں کے پیر میں پوری دنیا آتی ہے، بولو ہاں ہاں ہاں۔ مولانا ادھر آ یار، مولانا کو جگہ دے دو، کوئی تکیہ مکیہ دے دو، سمجھے؟ سابق مدرس جامع فاروق کے میرے طرح وہ بھی خوار، دونوں منظور، سمجھے؟ ہو گیا مولانا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ جب آپ نے اس ایجاب جزی کو مانا جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوگی، موسیٰ تو وہ بھی بشر ہے، معلوم یہ ہو گیا کہ بشر منزل من اللہ ہو سکتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کتاب، اس لیے اس کو بھی تسلیم کرو ایھا الیہود یہودیوں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب قرآن مجید انزلنا جس کو ہم نے اتار دیا بیک وقت لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیک وقت اتارا، پھر اس کے بعد نزلنا تدریجاً 23 سال کے اندر محمد کے سینے پر اتارا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن بیک وقت آیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے 23 سال میں۔ شیعوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، شیعوں کا مذہب یہ ہے کہ اس کا نزول بیک وقت محمد کے سینے پر ہوا، انزلنا ہو، وہ شب قدر میں ہوا، بیک وقت ہوا، لیکن پھر اس کا ظہور جو ہوا وہ 23 سال میں ہوا۔ واہ واہ، بات بڑی پیاری ہے، سمجھتا ہے؟ نزول ہوا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ نزول ہوا آپ کے سینے پر بیک وقت، لیکن پھر اس کا ظہور جو ہوا ہے وہ 23 سال میں ہوا، آہستہ 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 آہستہ۔ سمجھتا ہے؟ دیکھا آپ نے کہ سورج جس طریقے پر، آپ اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، نور ہے نا سارے کے سارے، تو آپ نے دیکھا سورج آہستہ آہستہ ایسے ہوتا ہے، اس طرح نکلتا ہے، بڑھ بچے آیا سمجھ نہیں ہے؟ سورج اور طلوع جب ہوتا ہے، سورج آہستہ آہستہ جیسے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو طلوع ہونے کے بعد یہ درخت مرخت آپ کو سب نظر آتے ہیں، سمجھے؟ جو چیزیں مجہول تھی وہ کیا ہوگی؟ معلوم ہو گئی۔ جو غیر مری تھی وہ کیا بن گئی؟ مری۔ جو غیر مبصر تھی وہ کیا ہو گئی؟ مبصر۔ تو مطالعہ بھی اسی سے، جیسے سورج طلعت شمس، مطالعہ صحیح کرو گے، جب آپ کو توجہ سے کریں گے تو آپ کے بھی روشنی آئے گی، اس طریقے پر آپ کی نگاہ اس پر طلوع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ مجہولات آپ کے معلومات میں بدل جائیں گے۔ سمجھتا ہے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے جان۔ تو شیعوں نے بڑی اچھی بات کی، سمجھے؟ وہ جو حدیث ضعیف آتی ہے ترمذی کی، آپ علماء بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی تھا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ میں اس وقت سے نبی تھا۔ تو بخاری نے چالاکی کی، اس لیے بخاری شریف شروع ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین۔ آپ علماء بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے، آپ کو معلوم ہے باب کیف کان بدء الوحی،
دوسرا نسخہ ہے کیف کان بدو الوحی اے ظہور الوحی، اس لیے بخاری بھی یہ بتا رہا ہے کہ نبوت پہلے سے کنت نبی وآدم بین الماء، لیکن ظہور وحی 40 سال کے بعد ہے سب کو، سبحان اللہ، اس لیے وہ بدو الوحی ہے، بدء الوحی نہیں بلکہ کیا ہے، بدو الوحی۔ سمجھتا ہے؟ زبردست بات کی، یہاں بھی شیعوں نے بھی بڑی اچھی بات کی، سمجھے؟ لے لیں، اگر آپ کے دل میں جگہ ہو، نہ ہو تو پھر واپس اس کو چھوڑ دیں، سمجھے؟ اگر آپ کے دل میں بشرطے کی جگہ ہو، دونوں توجیہوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ وَهَذَا کتاب موصوف بنے گا انزلنا مبارک، ہم نے اس کو اتار دی، پہلی صفت مبارک، دوسری صفت مصدق الذی بین یدہ، مصدق الذی ثبت بین یدہ، اس کے سامنے جتنی بھی کتاب ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ 3 صورتیں تصدیق کی آپ کو میں الف لام میں بتا چکا ہوں، سمجھ رہی میں اگن؟ وَهَذَا کتاب مبارک مصدق الذی ثبت بین یدہ للایمان بہ یا لتؤمنوا بہ ولتنذر ام القری، اور اس لیے اس کو ہم نے اتار دیا للایمان لتؤمن بہ ولتنذر ام القری یا لتؤمنوا بہ ولتنذر ام القری، معطوف علیہ ہم نے نکالا، سمجھے؟ اس طرح تو اس کو جار مجرور متعلق نہیں کر سکتے۔ وَلِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور بستیوں کی جو اصل ہے بستی والوں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، بستیوں کی ماں کو ڈرائیں، یعنی بستیوں کی جو ماں ہے ان کے اہل کو ڈرا دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ جو ہے نا وہ قلب الارض ہے، قلب الارض یہ سینٹر پر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ سینٹر، باقی بدن اس کا تابع ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر، شب قدر، اور اصل تاریخ میں متقدمین کے ہاں اعتبار ہوگا لیلۃ القدر کا، کہتا ہے کہ وہاں چاند نظر آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ لہذا پاکستان والے ان کو اگر خبر پہنچے یہ بھی اسی طرح اس پر کیا کریں گے، عید کریں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ سمجھے؟ قلب الارض ہے، بس قلب جو فیصلہ کرتا ہے نا، قلب جو فیصلہ کرتا ہے، لہذا ہاتھ بھی وہی کرتا ہے، پاؤں بھی وہی کرتا ہے، آنکھیں بھی وہی کرتی ہیں۔ تو قلب الارض میں شب قدر بھی وہاں کا، اور اللہ روزے بھی وہاں کا، چاند بھی وہاں کا، سب کچھ اسی کا، متقدمین کیا ہے۔ ایک تو آسان ہے۔ دوسرا ام القری، جیسے کہ ماں بچے کو اپنے یہ کہ آغوش میں لے لیتی ہیں، سب اسی طریقے پر۔ حج کے موقع پر آپ جا کر کے دیکھیں گے، کراچی، خوزدار، بلوچستان، خیبر پختو، سارے بستیوں والے اس کے آغوش میں ہیں، سب کو اس نے سمیٹ کر کے، سمجھتا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ یہ 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زمین بالکل اس طرح گول تھی، فٹ بال کی طرح، سمجھ؟ اس طرح گول بند تھی۔ والارض بعد ذلك دہاہا، سمجھ میں نہیں ہے؟ سب یہاں مکے کے ساتھ زمین سمٹی ہوئی تھی، یا مکے کے ساتھ، اور پھر اس کو اس طرح گھما کر کے پھر گول سے اس کو پھیلایا، والارض بعد ذلك دہاہا، اور مکے سے سارا کا سارا اسی طریقے پر۔ تو اصل الارض جو ہے نا، ام القری یعنی اصل القری، بستیوں کی اصل اور ماں، وہ تو اصل قری یہی ہے کہ یہیں سے پھیلنا شروع ہو گئے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ یا یہ کہ بچے کو جیسے تھپڑ پڑتا ہے نا تو بچہ سیدھا دوڑتا ہے اماں جی کی طرف، سارے کے سارے دنیا گھوم پھر کر کے وہی بات اس کے پاس آ جاتی، حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، سمجھتے ہیں؟ یہ مولانا وَهَذَا کتاب انزلہ مبارک مصدق الذی ثبت بین یدہ لتؤمن بہ یا للایمان بہ ولتنذر ام القری، ام القری کو آپ ڈرائیں، یعنی اہل ام قری کو، ومن ثبت حولہا، اس کے ارد گرد، یہ ام القری پر عطف ہوگا، مفعول بھی ہوں گے، متعلق ہو گئے مصدقوں کے ساتھ، یہ سارے صفت ہو گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتابوں کی خبر ہو گیا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ مبتدا ہو گیا، یؤمنون بالقرآن، قرآن پر ان کا ایمان بھی ہے، وہم علی الصلاۃ وہم یحافظون علی صلواتہم، اور اپنے نمازوں پر وہ نمازوں کی نگرانی بھی کرتے، نمازوں کی حفاظت بھی کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا آخرت پر ایمان ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے ان کا قرآن پر تو کوئی ایمان نہیں، یہ منطقیوں کیا قضیہ محملہ ہے۔ الذین یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان رکھنے والے، یؤمنون بالقرآن، قرآن پر ایمان، لیکن بلغاء کے ہاں اور بلاغت والوں کے یہ موجب کلی ہے، کل من یؤمن بالآخرۃ، کل من یؤمن بالآخرۃ یؤمن بالقرآن، یہ موجب کلیہ ہو گیا، ہاں ملنگو،
سمجھ رہی ہے؟ کل من یؤمن بالآخرۃ، بولو کل من یؤمن بالآخرۃ یؤمن بالقرآن، قرآن پر اس کا ایمان ہے۔ موجب کلیہ ہو گیا۔ موجب کلیہ کی نقیض جو آتی ہے وہ سالب جزیہ، سمجھے؟ اب آپ کہیں کہ بعض من یؤمن بالآخرۃ، بعض من یؤمن بالآخرۃ، بعض من یؤمن بالآخرۃ لا یؤمن باللہ بالقرآن، قرآن پر اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہود آخرت پر ایمان ان کا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب مشرکین مکہ وہ اذا کنا عظاما ورفاتنا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، وہ مشرکین کا قول ہے، وہ مشرکین کا۔ یہود تو ایمان لاتے ہیں، کچھ پہلے پڑھ گیا، وہ آخرت کو تو مانتے ہیں۔ تو موجب کلی آپ کا ٹوٹ گیا کہ کل من یؤمن بالآخرۃ یؤمن بالقرآن، آیا سمجھ؟ جواب یہ ہے یہ دھوکہ ہے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہے ایمانہم کلا ایمان، بولو ایمانہم کلا ایمان و لا ایمان تنزیل ناقص بمنزلۃ المعدوم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں ہے، وہ جھوٹلے ہیں، جھوٹے ہیں، سمجھے؟ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر اگر ان کا ایمان ہوتا تو پھر آخری نبی پر، آخری قرآن پر بھی ایمان ہوتا۔ اس لیے اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، ملزوم کے لوازمات سے وہ منکر ہے تو ملزوم کے بھی منکر ہے، استاخ بچے۔ اڑے کچھ پہلا پڑھا فایمانہم کلا ایمان، یہ اس قسم کے اللہ آپ کو فوٹو اسٹیٹ ایمان کام نہیں آگا، اوریجنل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اوریجنل۔ چلیے گا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وهم علی صلواتهم یحافظون ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ دو شکیں قرآن میں ہر جگہ پر استعمال ہوتی ہیں، یہاں تین شکیں آ گئی۔ میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھانے کا انداز ہے۔ ارے بھائی میں یا اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں یا تم لوگ جھوٹے ہو کہ اللہ کے نبی کو جھوٹ لاتے ہو، دونوں میں سے ایک تو ہے۔ یہ ابہام کے طور پر دونوں میں سے ایک قصوروار ہے۔ یہاں تین شکیں لائی، باقی پورے قرآن میں دو دو شکیں، یہاں تین شکیں۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اللہ پر جو سب سے بڑا جھوٹ بولے۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سمجھے؟ او قال اوحی الیہ، یہ عام ہو گیا۔ او قال اوحی الیہ، یا ایک آدمی کہہ دے کہ اوحی الیہ، مجھے وحی آ رہی ہے، حالانکہ ولم یوحی الیہ شیء، اس پر کوئی وحی نہیں ہوتی۔ یہ دو۔ تیسرا ومن قال سانزل، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہہ دے سانزل مثل ما انزل اللہ، ارے تمہارے جیسے قرآن تو میں بھی اتار سکتا ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ تین شکیں ہو گئے۔ اب ان تین شکوں میں آپ یہ دیکھیں، من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ من استفہامی ہے، وہ نفی کے معنی کو، متضمن استفہامی انکار نفی کے معنی کو، تو لیس احد اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، یہ تو مفتری علی اللہ کذب آگے۔ او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، یہ خود بخود ممن افتری علی اللہ کذبا کے اندر داخل ہے، غور کرو، سمجھتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، اور وہ مطلق ہے، عام ہے، اور اے جنے دا پتر اخص ہے، یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس پر ہے۔ تیسرا جو شک ہے ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یتعلق بالاستہزاء، جو مذاق، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مذاق کرتا ہے۔ ایک تو ویسے سنجیدہ پاگل ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہو رہی ہے، لیکن وہی نازل ہوتی نہیں ہے، سمجھے؟ اور تیسرا وہ مذاق کرتا ہے، جیسے نضر بن حارث مذاق کرتا ہے، ایسے قرآن تو میں بھی اتار سکتا ہوں، ایسے قرآن موج میں بھی اتار۔ بہت سے لوگ ہوتے کہ اپنے پیٹ کے ہوا سے بھی جہازوں کو اڑا دیتے ہیں۔ بولو کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب جہاز آ جائے نا تو اپنا پچھلا حصہ اوپر کرے، ڈر تو مر جائے، وہ جہاز تو گرے گا نہیں گرے گا۔ بعض لوگوں کو جو نا ہوا چھوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نضر بن حارث بھی اس طرح ٹیٹ مارتا ہے، سمجھے؟ کہتے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، پرلے درجہ کا بے غیرت ہے، سمجھ شریف؟ اس کی شناعت افترا اللہ کذباً او، اور دوسرا ہے کہ میں خاص جیسے کہ قادیانی، اور تیسرا مذاق میں ایسا قرآن تو میں بھی بناتا ہوں، سمجھے؟ حضرت اقدس نے سیف چشتیائی کے اندر حضرت نے پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو وحی کی غلطیاں نکالی، کہا کہ اس طرح تو ہمارے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہدایت تو نہ اور کافی ہے پڑھنے والا طالب علم، بشرطے کہ طالب علم بغیرت مند ہو، بغیرت نہ ہو۔ جو مستعد ہمارا طالب علم ایسی عربی غلطیاں نہیں کر سکتا جتنا ہمارا نبی، انگریز کا نبی جو ہے نا وہ غلطیاں کرتا ہے، سمجھے؟ یہ ملک بہت زرخیز ہے، بولو یہ کیا ہے؟ یہ بہت زرخیز ملک ہے، اس ملک کے اندر نبی بھی پیدا ہوتے ہیں، اس ملک میں خدا بھی پیدا ہوتے ہیں، آیا سمجھیں؟ اور لیکن یہ کہ نبوت جتنے بھی ہے سارے کے سارے پنجاب والے لے گئے، بولو
جتنے بھی نبوت کی اسامیاں خالی تھی سب کے سب کس نے لیے؟ ہندوستان کے پنجاب اور ہمارے پاکستان کے پنجاب. پٹھان بیوقوف بلوچ یہ کبھی بھی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے تھے. اس لیے کئی زمانہ کے بعد پشین کے ایک نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نبوت کا دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں. پشین والے ساتھیوں کو معلوم ہے. ہمارے مولانا عبید اللہ جو سرفی میرے بھائی جان ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں، حضرت کے شاگرد تھے، سمجھے. اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ایسا بلا تھا کہ لوگ اس کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کرتے، مولویوں کو بند کرتا تھا. میرے پاس لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے لیے یہ مولویوں کو ناطقہ بند کیا، تم بات کرو اس سے. میں نے کہا نہیں، میں بات نہیں کروں گا. اتنے زمان سے پنجابی نبوت کے دعویٰ کرتے رہے، ہمارے بلوچوں کا پٹھانوں کا حق نہیں ہے، سمجھے کہ ہمارا حق نہیں ہے. ہم بھی میں نے کہا بابا میں بات نہیں کر سکتا، سمجھ رہی ہوں. میں نے کہا میں ایسا کام نہیں کرتا، سمجھے. پھر پٹھانوں کو اللہ جزائے خیر دے. کسی پٹھان نے کہا کہ حضرت میں آپ کی ایک امتی بننا چاہ رہا ہوں، سمجھے بھائی جان. اس نے کہا سینے سے لگاؤ. جب سینے سے لگایا تو اس نے یہاں بم لگایا تھا، ڈھز. نبی اور مقتدی دونوں ساتھ چلے گئے. نبی اور مقتدی بہرحال اس قسم کے ہمارے پاس نبیوں کی کمی نہیں ہے، سمجھے. اصغر علی غریب نے، یہ پنڈی والے، وہ 70-75 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا، سمجھے. پھر مولانا فضل محمد کو بلایا بنور ٹاؤن سے، مجھے بھی بلایا، مہمان خصوصی میں تھا، بلایا پنڈی والوں نے. میں نے کہا پنڈی والوں بغیر تو، سمجھے. اگر نبی تمہارا سچا ہے تو وہ تو بھی جیل میں چلا گیا، تم اس کے صحابی ہو، میں تابعی بن گیا. میں نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا، سمجھے بھی، لیکن نبی تمہارا اتنا بیوقوف ہے، 40 سال کے بعد نبوت مل جاتی ہے اکثر انبیاء کو. وہ کم از کم مجھ سے مشورہ کرتے، سمجھے بھی. وہ 70 سال کے بعد پیٹ بند ہو گیا، ابھی ہوائیں نکل نہیں رہی ہے، وہ دماغ میں بخارات چڑھ کے کہتے میں نبی ہوں، سمجھے. تو اس طریقہ پر میں نے کہا مجھ سے مشورہ کر لیتا. اگر نبی تمہارا سچا ہے تو تم صحابہ ہو، میں کیا ہوں، ہم تابعی بن گئے، سمجھے بھائی. اور اگر نبی تمہارا جھوٹا ہے تو ایک جوتا تم نہیں لگا سکتے تھے اس کو، 2-3 جوتے مار دیتے، اس کی روح نکل جاتی. تم بغیرت ہو کہ تم نے جیل میں اس کو بھیجا، اس کی یہیں سے روح نکال لیتے، سمجھے. پرلے درجے کے تم بغیرت ہو. ایک بلوچ کو تم نے بلایا، سمجھے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا شاباش ہے، اچھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہ کرتا. اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تم ہمارے لیے ٹکٹ بھیج دے جہاز کے. اس قسم کے لوگ ہیں، سمجھے. ہے یہ قوم جو ہے نا قادیانی نے، مولویوں کے حق میں مولوی بہت سے تو کہتے کہ اس لیے کہ یہ مولوی کراچی والے کہاں سے اللہ کا بھلا کری ہے کہ یہ ختم نبوت والے، انہوں نے لندن دیکھا تھا قادیانی کی وجہ سے، ان کو لندن کے ٹکٹ بھی آتے چلے جاتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. تو اس لیے وہ تو قادیانی کے لیے دعا کریں. کیا کریں، مذاق کر رہا ہوں ملنگو. پیرما امروز دعوائے نبوت کرداست، پیرما امروز دعوائے نبوت کرداست، سال دیگر گر خدا خواہد شدن. ہمارے پیر صاحب نے اس سال نبوت کا دعویٰ کیے، لیکن حکومت ہماری بڑی اچھی ہے. اگر یہ حال رہی تو انشاءاللہ اگلے سال خدائی کا دعویٰ کرے گا. نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو. بولو چھوٹے گریڈ پہ آدمی کیوں رہے، بڑی ترقی بھی تو کرے نا آدمی. ہاں بابا خیال کرنا، نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، سمجھے. اڑے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. من مبتدا بنے گا اور ازلم اس کے لیے خبر. باقی من ازلم ممن افترا اللہ کذبا ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، جو تعارض تھا اس کے جوابات دے چکا ہوں آپ کو. ممن افترا علی اللہ کذبا، من ازلم ممن افترا اللہ کذبا، من ازلم ممن قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، ومن ازلم ممن قال سانزل مثل ما انزل اللہ. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ سب افتراء پر عطف ہوں گے، موصول صلہ جار مجرور متعلق ازلموں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ خبر بنے گا فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. ولو ترى اذ الظالمون، لو ترى ایھا النبی، لو ترى ایھا المخاطب، مخاطب دون مخاطب، جو آپ نے مختصر المعانی کے اندر پڑھا ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو. لو ترى ایھا المخاطب، اگر آپ کو معلوم ہو جائے، اذ الظالمون کائنون فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں جس وقت ظالم ہوں گے، اس حال میں کہ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے، یقولون کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکال کتے کے بچے اپنے روح نکال دیں،
الیوم تجزون عذاب الہون، آج رسوائی والا عذاب تمہیں دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب تمہارے ان باتوں کے جو تم اللہ پر یہ کہ ناحق اور غلط بات اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے، وکنتم بما کنتم تقولون علی اللہ وبما کنتم تستکبرون عن آیات اللہ، اور اللہ کے آیات سے روگردانی اور تکبر کرتے تھے۔ نکالو روح آج ہمارے پر۔ اگر اس حالت کو آپ دیکھتے، لرأیت امرا عجیبا، لرأیت امرا فظیعا، ایک عجیب قسم کا منظر، ہولناک قسم کا آپ کے سامنے آتا۔ مولانا الظالمون یہ ہو گیا مبتدا، کائنون فی غمرات الموت یہ اس کے لیے خبر ہو گیا، یہ اس کے تحت داخل ہوں گے، ظرف بنیں گے لا ترى کے لیے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم یہ مبتدا خبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور یہ حال ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آگے اخرجوا انفسکم قائلین یا یقولون اخرجوا انفسکم، باسطوا کی ضمیر سے اس کو حال بنائیں گے، یہ خبر بن گیا الملائکۃ۔ اليوم تجزون، اليوم ظرف تجزون کے اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون ولقد جئتمونا فرادا، یہ اس جملہ استئنافیہ کا بیان ہے۔ ولقد جئتمونا فرادا، تم لوگ ہمارے پاس آ گئے، مجھے قسم ہے کہ لقد جئتمونا حال کونکم منفردین، فرادا اکیلے اکیلے تم لوگ آ گئے۔ مجیئن کائنن کما خلقناکم اول مرتن، اس طرح آگے جیسے کہ پہلی مرتبہ یہ کہ دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے نکلے، نہ شلوار تھا نہ قمیص تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اکیلے اکیلے آگے، کسی ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اکیلے نکلے۔ تو اسی طرح آنا بھی ہوگا ہمارے پاس اکیلا، نہ عیسیٰ ہوگا تمہارے ساتھ، نہ موسیٰ، نہ محمد، نہ احمد، نہ رحیم داد، نہ کریم داد، نہ عطا محمد، نہ فتح محمد، پھر شمبو خان صرف اکیلا ہی ہوگا۔ سمجھ رہی میں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے شمبو نکلا اسی طرح آئے گا۔ واللہ لقد جئتمونا فرادا حال کونکم منفردین، حال بنے گا جئتمونا کی ضمیر سے، مجیئن کائنن کما خلقناکم، اس طرح ما مصدری بنے گا، مجیئن کائنن کما خلقناکم اول مرتن وترکتم، جئتمونا پر عطف ہے، یا وقد ترکتم حال بنے گا، وقد ترکتم ما خولناکم، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا تھا دنیا میں بخشا تھا وہ سب کچھ تم نے چھوڑ دیا، وراء ظہورکم، پیٹھ اپنے پیٹ کے پیچھے اور اپنے پشت کے پیچھے سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر کے آئے۔ وراء ظہورکم ظرف بنے گا ترکتم کے لیے، اس کو حال بنا۔ وما نرى معكم شفعاءكم، آج تمہارے پارٹنروں کو نہیں دیکھتے کہ تمہارے ساتھ معكم ظرف بنے گا نرا کے لیے، شفعاءكم موصوف ہے، الذين زعمتم جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، انهم شركاء فيكم، انهم شركاء فيكم في حقكم، جن کے بارے میں تمہارے یہ تھا کہ وہ تمہارے شرکاء اور تمہارے حق میں یہ کہ سب کچھ یہ کہ تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ واللہ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، لقد تقطع بینکم، مولانا ایک یہ ہے کہ جو حضرت اقدس ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن میں کچھ افعال اس قسم کے ہیں کہ بس وہاں آپ ضمیر نکالیں یا وقع فعل نکال دیں۔ فلما تبین لہ، آپ کو بتایا، فلما وقع البیان، تبین کی ضمیر ہوا بیان کی طرف راجع ہے جس پر تبین دلالت کر رہا، ورنہ ما قبل ما بعد میں کوئی اس کا مرجع نہیں ہے۔ فلما تبین لہ، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ فلما وقع البیان ہو گیا آگے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتی یحکموک فیما وقعت المشاجرۃ بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائے ان مسائل میں کہ جن میں آپس میں لڑائی واقع ہو جاتی ہے، فیما وقعت المشاجرۃ بینہم، اس میں بھی ضمیر سمجھے، ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیۃ، بدا البدو جس پر بدا خود دلالت کرتا ہے، سمجھ دلتا ہم داغا دیکھا، لقد تقطع، لقد وقع القطع، بولو لقد وقع القطع بینکم، آج تمہارے درمیان میں کٹائی ہو گئی، بائیکاٹ ہو گیا، شرکا ادھر کے تم ادھر کے، بے یار و مددگار رہ گئے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا، تو وہ ضمیر نکالیں گے جس کا مرجع کیا ہے، خود تقطع، سمجھ رہی؟ لقد تقطع، ایک یہ کہ لقد وقع القطع بینکم، قطع ہے، تقطع اس پر دلالت، لقد وقع القطع بینکم، یہ بینکم ظرف بنے گا اس اللہ کا بھلا کریے کہ القطع کے لیے، ہو گیا مولانا، لقد وقع، یا وقع کے ساتھ ظرف کر دو، لقد وقع القطع بینکم، ایک دوسرا مسئلہ ہے مولانا، یہ بینکم خود اس کا فاعل ہے، بینیت کا معنی تعلق ہوتا ہے، سمجھے، بینکم و بینہم، بولو اس سے مراد تعلق ہے، وہ تمہارا تعلق اور وہ تمہارا وصل وہ آج کٹ گیا، تمہاری دوستی کٹ گئی۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا،
اذ تبرأ الذین اتبعوا، پیر لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، اپنے مریدین سے جنہوں نے پیروی کی۔ وقال الذین اتبعوا، مرید لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ الی الدنیا، دنیا کی طرف اگر ہمیں واپس موقع مل جائے، فنتبرأ من الپیرین، پیروں سے ہم اسی طریقے پر برات کا اظہار کریں، تبرؤا کائنا کما تبرؤوا منا، ایسے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے کیا۔ فزیلنا بینہم، درمیان میں اللہ کا بلا جی ساری جدائی ہوگی، فزیلنا بینہم۔ وقال شرکاؤہم، پیر صاحب کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے الو کے پٹے کبھی بھی ہماری عبادت نہیں کیے، جا جہنم استغفر اڑے آیا سمجھ میں؟ جی تو ایک صورت یہ ہے کہ ضمیر لقد وقع القطع بینکم، دوسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے عرض کیا کہ یہ بینکم کو فاعل بنائے، بین کا معنی وصلہ، سمجھے، اتصال اور تعلق، لقد تقطع الاتصال بینکم، وہ جو درمیان والا جو ہمارا تعلق اور اتصال تھا، ربط تھا، وہ آج کٹ گیا، اور اتصال نکالنے کی ضرورت نہیں، یہی بینکم خود اس کا فاعل ہے، سمجھے، اور اس قسم کے بہت سے۔ اب چھوڑو المفعول ماہو، یہ ماہو نائب فاعل ہے، المفعول فیہ، یہ فیہ نائب فاعل ہے، المفعول لہو، یہ لہو اس کا نائب فاعل ہے، جن دا پتریا۔ ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، ولم يبقى سوى العدوان، یہ منصوب ہے لیکن لم يبقى کا فاعل ہے، لم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، غلط ہم دقا دیکھا نا، آپ کو کیا ہو گیا، تکلیف ہوگی، سمجھتا ہے؟ لقد تقطع بینکم، آج دوستی تعلقات تمہاری ہے کہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، وضل عنکم وغاب عنکم ما کنتم تزعمونہ، جو کچھ تم یہ کہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے شفعاء ہے، وہ سارے کے سارے یہ کہ غائب ہو گئے، وضل وغاب عنکم ما کنتم تزعمونہ، ہو گیا مولانا؟ مزید دلائل اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ توحید پر دلائل، ان اللہ فالق الحب والنوا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، بے شک اللہ تعالیٰ یہ حب کو حبتن کی جمع قرار دے دو، بے شک دانوں کو چیرنے والی اللہ کی ذات ہے، والنوا کھجور کے گٹھلیوں کو چیرنے والی اللہ کی ذات ہے، یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو موحد کو نکالتا ہے کافر سے، یخرج الحی من المیت، چوزے کو نکالتا ہے من المیت، انڈے سے، یہ سب کچھ گزر چکا آپ کے سامنے، ومخرج المیت من الحی، ہر جگہوں پر یخرج الحی، یخرج الحی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، فعل فعل فعل، دلت مخرج المیت اسم فاعل، اس لیے کہ بلاغت میں سیاق و سباق کو دیکھا جاتا، فالق و اسم فاعل ہے، آگے فالق الاسم اسم فاعل ہے، اس وجہ سے اس کی مناسبت سے یہاں وہ مخرج المیت من الحی کہہ دیا۔ اڑی سمجھ میں؟ سورہ آل عمران میں بھی افعال کا تسلسل ہے، اور سورہ روم میں بھی افعال کا تسلسل ہے، لیکن یہاں درمیان میں اسم فاعل کا شاٹ مار دیا، آیا سمجھ میں؟ تو نظراً الی ما قبلہ و الی ما بعدہ، بولو اس اعتبار سے ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے کو چیر کر کے، زمین کو چیر کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ پودا نکال دیتا ہے، کھجور کی گٹھلی کو چیر کر کے اس سے کھجور کا پودا نکال دے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی وهو مخرج المیت، ما قبل پر اسی طرح اتفق، وهو مخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ، ذالک الموصوف بالصفات، ذالک المذکور الموصوف بالصفات المذکورہ، صفات مذکورہ کے ساتھ فالق بھی ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ ان صفات کے ساتھ جو متصف ہے، یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے، یہی اللہ، سمجھتا ہے؟ ان کان الامر کذالک، یا ان توضح لکم قدرت اللہ، اللہ کی قدرت جب واضح ہوگی، فانا توفقون، تو کس طرف تم پھیرے جا رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہو فالق الاصباح، فرماتے ہیں کہ وہ صبح کو چیرنے والا، فالق اللیلۃ للاصباح، بولو فالق اللیلۃ للاصباح، رات کو چیر کر کے صبح کو سے یہ کہ نکال دیتا ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس کالی بکری آپ نے دیکھی ہے، کالی بکری کو ہاتھ دیتے جیسے ذبح کرنے کے بعد پچھلے حصے سے، دیکھا آپ نے جو کھال اتارنے والے لوگ ہیں، سمجھی، دے کر کے پھر وہ اس کھال کو الگ کر کے پھر اس کے بعد کھینچ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کالی کھال کو نکال دیا تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ چربی چمکتی سفید، بکری دیکھیے، بہت بڑی بات ہے جی،
سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس طرح میرا رب کالی رات کو چیر کر کے اس سے صبح کو نکالتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جیسے کہ وہ چربی آ جاتی ہے کالی کھال کے بعد، سمجھ؟ یہ وہی لوگ سمجھیں گے جنہوں نے بکری بھی دیکھی ہے، ذبح بھی کیا، کال بھی اتاری ہے، سمجھے بھائی جان؟ باقی یہ کہ ظاہر ہے جو نسوار خور ہے ان کو پتہ ہی کیا ہو گیا مولانا۔ فالق الاسماء وجعل اللیل سکنا، رات کو تمہارے آرام کے لیے بنا دیا، والشمس والقمر حسبانا، یہ سکنن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حرکت کے مقابلے میں، باقی یہ کہ کئی جگہوں میں سکنا کے کئی معنی آپ کو بتا دیے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو ذریعہ حساب بنا دیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ ہے میرے پروردگار کا جو غالب بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ ذالک تقدیر ذالک مبتدا بنے گا، وهو الذی جعل لکم النجوم، وہ خدا کہ جس نے تاروں کو تمہارے لیے بنا دیا، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر، خشکی کی تاریکیوں میں بھی انہی سے رہنمائی حاصل کرو، والبر، اور دریا کی تاریکیوں میں۔ بالکل مولانا، یہ جو کشتیاں ہمارے بلوچوں کی چلتی ہیں، یہ اب تو میٹر آ گئے، میٹر بولو، اب تو میٹر، اب پرانے سارے کے سارے ہو گئے ٹر، سمجھے؟ اب تو ہو گئے میٹر، لیکن یہ اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے، قسم خدا کی اب بھی ہمارے لوگ ہیں کہ ہمیں راستہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ تاروں کو دیکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے چلتے ہیں کہ اس تارے کی طرف فلانا پہاڑ آئے گا دن کی روشنی پہ، اور اس رخ پہ ہمیں چلنا ہے۔ خشکی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تاریکیوں میں بھی اسی طرح، دریا میں بھی کہ کس تارے کی طرف پاکستان کا رخ کریں گے، اس تارے کے اس طرف پاکستان ہے، کس تارے کی طرف، اور یہ تارے اب اتنا دور ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اور پور وہ جو تارے ہوتے ہیں آ کر کے ایسے قریب قریب جڑیں گے، شدید سردی ہوگی، اور یہ کتنے فاصلے پر دور ہوں گے تو یہ ہے کہ ہماری فصل پکے گی، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد فصل تیار ہے۔ تمہارا دادا بھی اس کو غلط قرار نہیں دے سکتا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ مسجد کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، اسی پر رکھی ہے۔ رات کو میں آپ کو دکھاؤں گا، اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ قطب تارہ، آپ یہ کر دیں قبلہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے، تو آپ اپنا اللہ آپ کا بھلا کریے کندھا دیکھیں قطب تارے کی طرف کر دیں تو آپ کا رخ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے گا، سمجھے؟ اور یہاں پر لکیر، پاؤں سے لکیر کھینچے، صبح کو وہیں سے محراب کی بنیاد رکھیں، کوئی میٹر لانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس مسجد کی بنیاد ہم نے یہاں 4-5 میٹر والے لائے، سمجھ رہی میں کہ جامعۃ الرشید والے آگے انہوں نے کہا وہ غلط ہے، ایک اور آگے انہوں نے کہا یہ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اور غلط ہے، نحن امۃ امیۃ، ہم لوگ امی قسم کے لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اس قسم کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہم لوگ بوانی میں مدرسہ قاسم العلوم میں جلسہ تھا، یہ حضرات آگے پھر کہتے دریا پر ہمیں چلنا ہے، تو دریا جب گئے تو فرمایا کہ بھئی اب وضو ہمارا ادھر ادھر ہو جائے گا، جلدی کرو عشاء کی نماز پڑھو۔ جب گڈانی پہ گئے دریا کے کنارے پر، کہتے کہ قبلہ کس طرف ہے، میں نے کہا بس اس پر مجھ پر تم لوگ ایمان لاؤ، سمجھے بھائی جان؟ جتنے بھی مولوی ہو تم، بس تمہارا علم ادھر ختم ہو گیا، یہ مجھ پر ایمان لاؤ، بس میں تم کو بتاتا ہوں۔ اور دریا میں تو تارے اور زیادہ روشن ہوتے ہیں، وہاں پر آدمی جا کر کے بجلیاں نہیں ہیں، تو الحمدللہ وہ قطب دیکھ کر میں نے کہا میں ذمہ دار ہوں، یہ ہے، اس طرف امام صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے، سمجھے؟ یہ تو ہماری مائیں بوڑھی عورتیں بھی ہمیں بتاتی، اب تو میری والدہ غریب، اس کو کچھ نظر آتا بھی نہیں ہے، سنتی بہت کم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہمیں بتاتی تھی، بتاتے تھے کہ بیٹا وہ جو تارے دیکھ رہے ہیں وہ 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد یہ جگہ اس کی نہیں ہوگی، ادھر جائے گا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں نا آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ، وہ اپنی جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھڑے، لیکن ان کا ایک تجربہ ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، تاروں کو تمہارے لیے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، انہی سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے۔ یہ لِتَهْتَدُوا متعلق ہوگا جعل کے ساتھ، فی ظلمات البر لِتَهْتَدُوا بِهَا فی ظلمات البر والبحر، فرماتے کہ خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، قد فصلنا الآیات، العلامات التي تدل على قدرتنا وعلى وحدانیتنا، جو ہماری وحدانیت پر یہ کہ دلالت کرتی ہے، ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا، لقوم یعلمون، اہل علم کے لیے۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وہ خدا جس نے نفس واحد آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، آدم سے پیدا ہو گئے، پھر قوم پھیل گئی درمیان میں، فلکم مستقر ومستودع، فلکم مستقر ومستودع، ایک دنیا میں تمہاری ٹھکانہ ہے دنیا میں، ومستودعون، اور مشکل سے جا کر کے تمہیں امانت رکھیں گے، تمہاری طبیعت اس طرف نہیں ہوگی، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قبر ہے۔ مستقر استقرہ
وہ طبعاً اس کو پسند کرتا ہے. ہاں ملنگو، مستقرہ استقرار طبعاً اس کو پسند کرتا ہے. طبعاً ہر آدمی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے. فلکم مستقرن. اور دوسرا مستودع، کہ آپ امانت کے طور پر اس کو رکھا گیا، کوئی اس کو اٹھا کر کے دوسرے رکھتے ہیں اس کو، لہذا لوگ ہوتے مستودع، الوداع کرنے والا، رکھنے والے، اور وہ جو میت ہوتی ہے قبر میں مستودع ہوتا ہے. خلاصہ یہ نکلا مستقر وہ ہے یذهب الیہ الانسان طبعا. بولو، مستقر وہ ہوتا ہے کہ یذهب الیہ الانسان طبعا، آدمی بڑی خوشی سے جاتا، اور مستودع وہ ہوتا ہے کہ لا یذهب الیہ طبعا نہیں جاتا. دنیا میں مزے کر رہے ہیں، کون دنیا کو چھوڑ جائے گا، سمجھتا ہے. یہاں تو مستقر ہے، لیکن قبر کیا مستودع ہے. اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا یہ جن دا پتر. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. ایک تو مسئلہ یہی ہو گیا، اور دوسرا اللہ آپ کا والا کریے کہ اس میں اللہ آپ کا والا مستقر تو دنیا ہے، اور مستودع ابا جی کا پیٹھ ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ابا جی کی پیٹھ میں وہاں پر آدمی بند ہے، اس لیے کہ یہاں سے نکلے گا یخرج من بین الصلب والترائب، من بین الصلب والترائب، یہیں سے آتا ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ کاش کہ آپ کے سمجھ میں ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَلَكُم مُّسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. علم آئے، پھر اس کے بعد فقاہت آ جائے. سمجھے بھائی؟ فرماتے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. بادلوں سے اس نے من السماء حال بنے گا مان سے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فرماتے کہ بادلوں سے ہم نے اتار دیا پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ من الثمرات رزقا لکم. وہاں بھی فاعل اللہ کو بنا دیا، لیکن التفات یہاں سے غائب سے اللہ کا والا کرے تکلم کی طرف چلا گیا. ہم ہی اگانے والے ہیں. اگر یہ فَأَخْرَجَ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر یہ کہ پانی نے نکال دیا ہر قسم کے پودے کو اس نے اگا دیا. تو پھر پانی کو مؤثر بذات آپ سمجھتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، اخراج کی نسبت پانی کی طرف نہیں کرنا، ہمارے طرف کر لینا. ہو گیا مولانا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا. ہم نے نکال دیا اسی سے، اللہ کا بھلا کرے، خضرن سبز قسم کی، یہ کہ سبز قسم کے خوشے اور کوبل. فرمایا نخرج من حبا متراکبا، اسی سے دانے متراکبا جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، سوار ہے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. ومن النخل من طلعها، کھجور اور کھجور کے گابے میں سے. آپ یہ کر دو مبدل منوں کے بجائے صرف بدل کے من النخل، یعنی من طلع النخل، کھجور کے گابے میں سے خوشے ہوتے ہیں، کنوان دانیتن، جو کہ جھکے ہوئے خوشے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے آپ کے قریب ہوتے ہیں. وجنات واخرجنا منها عناب واخرجنا جنات کائنۃ من عناب، اور باغ ہم اگا دیتے ہیں من اعناب، انگوروں کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، حال کونہ متشابہا مشتبہا وغیر متشابہ، ایک دوسرے کے ہم مشابہ، ایک دوسرے کے یہ کہ ہم مشابہ. یہ ہوگا انار کے دانے بالکل مشابہ ہیں، لیکن ذائقے میں فرق ہوتا ہے. سمجھے؟ بالکل ہوتا ہے. ایک پکا ہے اس کا ذائقہ ہے، ایک کے دانے چھوٹے ایک کے بڑے، اس طرح. پھر خود ان دانوں میں اگر اللہ نے آپ کو ذائقہ دیا ہے، خود ان دانوں میں بھی فرق ہوتا ہے ذائقہ میں. ایسا ہے نہیں ہے؟ ذائقہ کی تعریف کرو، کیا ہے؟ تمہارا دادا بھی نہیں کر سکتا. ذائقہ کی تعریف کیا؟ ذائقہ اور حسن، ان کی کوئی تعریف نہیں ہے. ذائقہ اور حسن. تم کتنا گورا قسم کا آدمی، یہ جو حبشی ہوتے کہو کہ کسی گورے سے شادی کرو کہ لعنت بھیجتے اس میں. حسن اضافی چیزیں، اپنے طبی چیزیں. یہ جو کالے ہوتے وہ ہماری شکل پہ لعنت بھیجتے، اور آپ ان کو دیکھ کر آپ کو الٹی آتی. بلوچوں کے ہاں حسن کے الگ تعریف ہے، عربوں کے ہاں الگ ہے. سمجھے؟ بلوچ اور عرب پھر بھی پٹھانوں کے ہاں الگ ہے. سمجھے؟ ذائقہ کی کوئی تعریف نہیں. جی فریج میں گوشت کو رکھتے ہیں، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے. تو حضرت اقدس نے فرمایا اب ذائقہ کی ذرا تعریف ایک طالب علم تو مجھے سنائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا. اور واقعتاً لوگ کہتے ہیں کہ ذائقہ کی کوئی نہیں، ذائقہ کی کوئی تعریف. ذائقہ کیا ہے؟ ذوقی چیز ہے. ذائقہ کیا؟ آپ کو دیکھو مچھلی، بدبودار قسم کی مچھلی سے آپ کو الٹی آئے گی نہیں آئے گی؟
جتنی مچھلی پرانی ہو اور اس کو اللہ کا والا نمک لگا کر کے آپ نے رکھا ہے، جتنی پرانی زیادہ ہو گئی، بلوچ کو پکانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی کھائے گا اس کو۔ واہ، شر میں اچھی وجہ، اور شر کا معنی بہت اچھا، اس لیے بلوچوں کے یہاں برا تو ہے ہی نہیں، انہوں نے شر کو اچھا بنا، اچھا تو ویسے ہی اچھا ہے ان کے، بولو شر کا معنی بہت اچھا آیا سمجھ۔ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، سبز کومپل نکال لیتے ہیں، نخرج منه حبا متراكبا، یہ جملہ خضرن کے لیے صفت بنے گا، مفعول بنے گا خرجنا کے لیے، حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، من طلعها یہ بدل بنے گا من نخل سے، یہ خبر مقدم ثابت کان، قنوان دانیۃ خوشے ہیں کہ جو آپ کے قریب ہوں گے، جھکے رہتے ہیں، دنا یدنو دونوں کا معنی قریب ہونے کے، تو خوشے جو جھکے ہوتے ہیں، وجنات پھر ما قبل نبات پر اس کا عطف ہے، واخرجنا جنات کائنۃ من اعناب والزیتون والرمان مشتبہا، یہ رمان سے حل بنے گا، وغیر متشابہا، یعنی تمام معطوفات میں سے صرف رمان سے بن گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، آپ کو بتایا تھا کہ قائما بالقسط لفظ اللہ سے حال ہے، کتنے معطوفات ہیں یاد ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ، والرمان مشتبہ وغیر متشابہ، انظروا الی ثمرہ، اس پھل کو دیکھ لو، اذا اثمر، جس وقت یہ کہ پھل پک جائے، پھل یہ کہ پھل دے دے درخت، وینعہ، اور اس کی پکنے کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ وینعہ، پھل کو دیکھو اور اس کے پکنے کو دیکھو، اذا اثمر، وقت اسماری، پھل دیتے وقت، پھل یہ کہ جس وقت درخت، یہ اذا ظرفیہ محض ہے، یہ شرط نہیں ہے، انظروا کے لیے ظرف بنے گا۔ ان فی ذالک المذکور، اس مذکورہ کے اندر لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والے مانیں گے باقی ہوئے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وجعلوا الجن شرکاء للہ، پھر بھی ان تمام باتوں کے بعد وجعلوا الجن، جنات کو انہوں نے پارٹنر بنا دیا اللہ کے، للہ کو متعلق کر دو یا اس کو حال مقدم بنا دو، ثابتین کائنین حال کونہم کائنین، شرکا سے حال مقدم متعلق کرو، آپ کے لیے آسانی ہوگا، اور الجن مفعول اول ہے، وجعلوا الجن حال کونہم شرکاء للہ، ہاں ملنگو، وجعلوا الجن شرکاء حال کونہم کائنین للہ، اللہ کے شریک بنا دیے۔ اب اس اللہ سے حال بنے گا، وقد خلقہم، حال یہ کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ بصرین کے مذہب کے مطابق قد نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، کاف کوفین کے، بصرین کے ہاں نکالیں گے قد۔ وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور انہوں نے چیرا کا معنی اختراع کے معنی میں ہے کہ گھڑ لیا اللہ کے لیے انہوں نے بنین، بیٹے اور وبنات، بیٹیاں، ہو گیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، کچھ نے بیٹے بنایا، کچھ نے بیٹیاں بنا دی، ان کی مرضی ہے، جس طرح بھی کر دے۔ وقال الو نور من نور اللہ، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، وقال في زماننا الذين في زماننا قالوا نور من نور الله، وزن ایک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کیا ملنگو، وزن ایک ہے، چلیے گا۔ وخرقوا له بنين وبنات من غير علم، وخرقوا للہ بنین وبنات، بیٹے بیٹیاں انہوں نے بنا دی، حال کونہم جاہلین، جاہل ہو کر کے، علم تو ہوتا نا، جہالت میں اس طرح کہہ رہے مولانا، یہ حال بنے گا۔ سبحانہ کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں، سبح سبحانہ من ان یکون له بنین، من ان یکون له بنون وبنات، اللہ پاک ہے اس کے لیے، وتعالی بہت بلند ہے، اما یصفون، جو کچھ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام نے فرمایا کل ما یصفون فی القرآن فهو کذب، جہاں بھی اما یصفون آیا وہ جھوٹ کے معنی میں، قربان جاؤں، واہ واہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، جہاں بھی پورے قرآن میں آیا وہ سب جھوٹ کے معنی میں ہے، واہ واہ، سمجھ میں۔ آج میں صبح کو پڑھ رہا تھا کہ ادھر ادھر لوگ مارتے رہتے، سیجزیہم وصفہم، اگر اس وصف کا ترجمہ کذبہم سے کرے، ہے شیخ الاسلام، واہ واہ، سمجھے میں، سبحانہ وتعالی اما یکذبون، سمجھے؟ حقیقت کے خلاف جو باتیں، هو بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر مٹیریل کے پیدا کر دے، کوئی مٹیریل، کوئی ان کا مادہ نہیں ہے، مادے کے بغیر۔ آپ گاڑی بناتے لوہے سے، لوہے کو میرے رب نے بنایا، وانزل الحدید فیہ باس شدید، بولو وانزل الحدید فیہ باس شدید، سمجھ، درد شدید فلوس کثیر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو،
ارے کچھ پڑا نہیں پڑا، اے جی مٹیریل اس سے ہو گیا۔ تو چوزا بناتا ہے انڈے سے، وہ انڈا میرا رب یہ ہے کہ مرغی کے اس میں پیٹ میں بنا لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں چوزے، اور انسان بناتے ٹیوب میں ڈال کر کے، مرد اور عورت کے نطفے کو ملا کر کے۔ وہ قرآن نے پہلے سے کہا کہ ان کو آپس میں ملاؤ گے تو انقلاب آئے گا، حکومت بدل جائے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، امشاج مخلوط نطفے کو کہتے ہیں۔ دونوں کو ملانے کے بعد اب تم یہ کرو، مہربانی کرو، تمہارے سائنس نے تحقیق کی ہے، مالٹے کا جوس نکال کر کے اس سے انسان بناؤ، طاقتور ہو نا، مالٹے کے جوس نکال کر کے، سمجھے، کیلے کے جوس نکال اس سے اللہ کا مرغا بنا دو، ایسے میں۔ تو یہ تو سارا وہی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ کھچوا جانتے ہو؟ کھچوا انڈا دیتی ہے، اس میں اللہ کا ریگستانوں کے اندر انڈا دے کر کے پھر انڈے کے اوپر پھر یہ کہ مٹی ڈالتی ہے، بس وہ چلا گیا، اور وہ خود بخود چوزے بنتے۔ یہ انڈے کے اندر خود بخود، انڈے کے اندر، اور مرد کے، یہ ہمارے پرانے سائنس ہے کہ مرد کا جو نطفہ ہے نا، اس نطفے کے اندر اجزاء لا تتجزا ہوتے۔ ابھی وہ پرانے زمانے میں ان میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، 3 مہینے 4 مہینے کے بعد حرکت نظر آتی تھی، روح ڈلتی ہے 4 مہینے کے بعد روح ڈل جاتی ہے، سمجھے۔ لیکن اب تو جدید سائنس نے صرف یہ مہربانی کی ہے کہ باقاعدہ مرد کے ان سیین میں وہ کیا خوردبین لگا کر کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ ہوگا، یہ اس قابل ہے، سمجھ۔ اور ایک آدمی طاقتور ہے، اتنی منی ہے اس کی، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اجزاء لا تتجزا نہیں، دوربین خوردبین ان کو ظاہر کر لیتا ہے، وہ سب کچھ اسے پتہ چلتا ہے۔ یہ تو وہی ہے کہ نطفہ کو ملا کر کے ٹیوب میں ڈالتے ہیں، ٹیوب اس کو ہلا کر کے کرتے پھر انسان تیار ہوتا ہے۔ انسان روح اس میں ڈلتی نہیں ہے، پھر کسی عورت کے رحم کو آپریشن کر کے اس میں ڈال دیتے، پھر اس میں روح آ جاتی۔ تم کسی نر میں ڈالو نا، روح آ جائے اس میں، بولو، کسی نر میں تم ڈالو، کسی بڑے ڈاکٹر کو آپریشن کر کے اس میں ڈالو، اس میں روح آ جائے، ایسا ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ تم کر کے دکھاؤ، اور پھر یہ بھی کرو کہ بطخ کے انڈے کو مشین میں ڈال کر کے اس سے مرغی نکالو، کرو مرغی کے اللہ آپ کا بھلا کرے انڈے سے بطخ نکالو، نہیں ہو سکتا مولوی صاحب۔ بطخ کے انڈے آپ مرغی کے نیچے رکھیں گے تو آپ کی مشین کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانے ہمارے مرغی قریب 40 دن کوڑ، پھر اس کے بعد ان کو توڑیں گے، توڑ کر کے ان کے سے چوزا نکلے گا، اوے چلا میرا ضائع ہو گیا، سمجھے بھائی، یہ تو بطخ کے بچے نکلے، چوزا اس نے نکال دیا، چلا ضائع ہو گیا، اللہ کے راستے میں جو چلا لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا، ایسے بھی مولانا میں اس طریقے پر ہوتا، تشکیلی آپ کی غلط ہوئی تھی۔ تشکیل اگر صحیح ہوتی تو یہ ترتیب نہ ہوتی، ایسے میں بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحب وخلق کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، لہذا حضرت مریم بھی وہ بھی مخلوق ہے، حضرت عزیر بھی مخلوق ہے، ان کو کیسے بناتے؟ انا یکون له ولد، آپ کے لیے کیسے اولاد ہوگی؟ یہ انا ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ لہو ثابتا کان خبر مقدم ہے، ولد یکون کا اسم ہے، ولم تکن له صاحبۃ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، وخلق، ان پر سب پر گفتگو ہوئی ہے، وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، بس مولانا اسی پر چھوڑو، پھر ظہر کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔